چلے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ سب جو ہیں وہ دعا پڑھ لیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے سب کو بہت بہت ذی الحج کا چاند مبارک ہو، اور ہم دعا سے ہی ہم اپنی دعا سے ہی شروع کریں گے۔ اللہم اہل علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلامی ربی وربک اللہ، کہ اللہ تعالیٰ یہ چاند سلامتی والا ہو اور رحمت والا ہو۔ تو ہم لوگوں نے کافی آج ٹائم لگا دیا اپنے ایڈجسٹ کرتے ہوئے۔ آپ کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ اچھا، جو ہم نے ابھی تک اس میں سورۃ نساء میں ہم لوگوں نے 19 آیات جو ہیں پڑھ لی ہیں، 20 آیات ہم نے ٹھہر جائیں جی، ہم نے پڑھی ہیں 18 آیات ہم نے پڑھی ہیں، اور آج ہم 19ویں آیت کا مطالعہ شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کو آواز آنی چاہیے کلیئر، تو آپ کو آواز بالکل کلیئر ہو تو پھر میں شروع کرتی ہوں۔ ہم نے ابھی تک جو آیت نمبر ہم لوگوں نے پڑھی تھی، 18 آیت جو ہم نے پڑھی تھی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی۔ تو اور اسی طرح توبہ ان کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہیں، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اب توبہ کا اصول پڑھ کے کیا ہے وہ ہم نے اب نیکسٹ ہم نے شروع کرنا تھا۔ پہلے ہم اس کا عربی کانٹیکسٹ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہم اس کے الفاظ کے میننگز کو پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم اس کی ایکسپلینیشن پہ آئیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ غور کیجئے گا الفاظ کے اوپر۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان تارثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینۃ وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہا خیرا کثیرا۔ اس میں اللہ تعالیٰ پھر مومنوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو، یا ایھا الذین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یحلو، تمہارے لیے لا نافیہ ہے، ہلو حلال سے ہے، حلال نہیں ہے، حرام ہے، بلکہ جو حلال نہیں وہ حرام ہے، ان کے تارثو، تم وارث بن جاؤ، النساء، عورتوں کے، کرہن، جو انہیں پسند نہ ہو۔ اب اس جو آیت ہے، اتنے سے حصے کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں پیچھے جانا ہوگا۔ عرب کا جو کلچر تھا اور جو عرب کی سسٹم میں ان کی جو
جاہلانہ مینٹیلٹی تھی، اس کو تھوڑا سا ہمیں اویئر ہونا پڑے گا کہ اس کلچر کو میں یہ ہوتا تھا کہ شوہر کے مرنے کے بعد اس کی جو بیوہ ہوتی تھی نا، وہ بھی میراث کا حصہ اسے سمجھا جاتا تھا، اور انہیں بھی جس طرح سے کوئی چیزیں تقسیم کی جاتی تھی نا، کوئی بھی مال مویشی سونے زیورات کو جو تقسیم کیا جاتا تھا، اسی طرح سے بالکل عورت کو بھی تقسیم کیا جاتا تھا. تو خصوصاً یہ ہوتا تھا کہ جو ستیلے بیٹے تھے اسے گھر نہیں جانے دیتے تھے، اور پھر اس سے کبھی تو خود نکاح کر لیتے، اس کے اوپر چادر ڈالتے تھے، اور کبھی نکاح کے بغیر بھی اسے رکھ لیتے اور اسے اپنے جائیداد کی طرح اس کے اوپر حق جماتے، اور اس کے اوپر یہ بہت بڑا ظلم ہوتا عورت پر، تو جو اس کی مرضی کے بالکل اگینسٹ ہوتا. یا پھر یہ ہوتا تھا، ایک اور یہ طریقہ ان کا ہوتا تھا کہ ان کے جو دیور جیٹھ وغیرہ ہوتے تھے نا، وہ بھی زبردستی عورت کو نہیں گھر جانے دیتے تھے. مطلب یہ دور جاہلیت کی میں جہاں پہ یہ آیات ریویلڈ ہو رہی ہیں، جس سچویشن میں آپ اس سینیریو کو تھوڑا دیکھیں، پھر آپ کو زیادہ اچھا ادراک ہوگا کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا التفات اور محبت سے عورتوں کو عزت اور احترام دیا ہے. تو اس میں یہ تھا کہ عورتوں کی کوئی مرضی نہیں چلتی تھی، اور پھر یہ ایک ظلم و جبر کی انتہائی ایک مشکل سی شکل جو وہاں پہ چل رہی تھی. لیکن اسلام نے کہا کہ ایمان جو لائے ہیں تو ان کے لیے لا یحلو، ان کے لیے نہیں ہے حلال. آپ بتائیں کیا حلال نہیں ہے ان کے لیے؟ حلال نہیں ہے کہ وہ ان عورتوں کو ان کی مرضی کے خلاف ان کے اوپر اپنا حق جتانے لگیں، اور اپنی مرضی سے ان کے اوپر اپنی جو بات ہے اس کو ٹھونسیں اور اپنی مرضی سے اس کو اپنی نکاح میں لے لیں. تو اسلام نے اس کو بہت منع کیا. اس میں یہ بھی ہوتا تھا کہ اس کا مہر بھی نہیں دینا پڑے گا، ہتھیا لیا، خود ہی گھر میں نکاح کر لیا، اپنی مرضی سے اس کو اپنے پاس رکھ لیا. تو اسلام نے اس طرح کے تمام کاموں کو حرام کیا، اور کہا کہ عدت پوری ہو تو جہاں چاہیں عورتیں جائیں اور ان کو جس کے ساتھ چاہیں وہ نکاح کریں، تو تم کو اس کا کوئی حق نہیں کہ تم والی وارث بن بیٹھو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان تارثوا النساء کرہا، اے مومنو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم عورتوں کے مالک بن بیٹھو جبکہ ان کو پسند بھی نہ ہو یہ بات. ولا تعدلوہن لتذہبوا ببعض ما اتیتموہن، اور نہ ہی یہ جائز ہے لا تعدلو جو لفظ ہے یہ نیا لفظ ہے نسبتاً عین دعاد اور لام سے ہے. عدل سے ہے جس کا مطلب ہے زچ کر دینا یا تنگ کر دینا. نہ یہ تمہارے لیے جائز ہے کہ تم انہیں تذہبو کا مطلب ہے لے جاؤ، یعنی ان کو جو رکھ لیتے ہیں اس سینس میں کہ تم ان کو لے جاؤ. بے بعد ما اتیتموہن، اور جو دیا ہے ذہبہ سے ہے نا لے لینا، اس سے تذہبو یعنی تم لے لو، وہ واپس لینے کے لیے انہیں جو تم نے اس کو دے دیا ہے. تم مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو. ہننا عورتوں کے لیے ہے کہ تم ان کے ساتھ ان کو تنگ کر کے ان کو اس کے مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرتے ہوئے یا اس کے مال کو ہتھیا لینے کی کوشش کرتے ہوئے تم انہیں جو مال دے چکے ہو، ما اتیتم ہننا جو انہیں تم دے چکے ہو، اس کو تم ان سے لو الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، یعنی اللہ استثناء ہے مگر ہاں
این یاتینا اگر ایک صورت ہو سکتی ہے کہ وہ آئیں بفاحشات مبینہ کہ وہ فحاشی کا ارتکاب، مبینہ کھلی فحاشی کا، یعنی کھلی تم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تم لوگوں کے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم نے بے بعد ماں جو، یعنی جو کون کیا چیز، مہر، جو مہر تم نے ماں اتیتموہنہ انہیں تم دے چکے ہو، اور ان کو تنگ کر کے ان سے انہیں دے چکے ہو تو تنگ کر کے ان سے لو، الا یہ مگر ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ تم ان کے اوپر فحاشی کا الزام لگا دو، یا انہوں نے فحاشی کا الزام نہیں، فحاشی وہ کر رہی ہوں، اللہ استثنا ان اگر یاتینا آئیں بفاحشاتن فحاشی کرتے ہوئے، مبینہ مبین سے کھلی فحاشی کرتے ہوئے اگر وہ آئیں تو پھر تم ان سے کچھ حصہ واپس لے سکتے ہو، یعنی ویسے تو تم ان کو ان کی مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں، جو تم نے ان کو ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے اپنی مرضی سے ان کے ساتھ کچھ ان سے واپس نہیں لے سکتے ہو مہر، لیکن اگر وہ ایک صورت میں تم ان سے واپس لے سکتے ہو کہ اگر وہ فحاشی کا ارتکاب کریں، یعنی فحاشی کیا ہے، اگر اپنے وہ عورت سے جو عورت ہے وہ شوہر کو چھوڑ کر دوسرے کے پاس چلی جائے، کوئی اس سے حق پر، آدمی کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہو، کوئی اس نے بے وفائی کی ہو، وہ اس کے پاس رہنا نہ چاہتی ہو، یا اس کے پاس سے چوری چھپے کسی کے ساتھ آشنائی وغیرہ کر لے، تو یہ فاحشی کے اگر عمل وہ عورت نے کیے ہیں تو پھر تم اس میں سے کچھ اس کا مہر واپس لے سکتے ہو، ورنہ تم نے اس سے کچھ بھی واپس نہیں لینا۔ تو وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ جو عاشروں کی لفظ ہے نا، یہ عشرہ سے ہے، اور اس کا عشیرہ بھی اسی سے اور معاشرہ بھی اسی سے بنا ہے۔ عشرہ 10 کو کہتے ہیں، عشیرہ جو ہے وہ آپ کی سارے خاندان ہوتا ہے، اور معاشرہ اسی سے بنا ہے لفظ جو مل جل کے رہنا ہے۔ وَعَاشِرُهُنَّ، اور ان کے ساتھ زندگی بسر کرو، معاشرت یعنی بنے گی جب تم ان کے ساتھ مل کے اچھے طریقے سے رہو گے تو بھلے طریقے سے رہو، بالمعروف، بھلے طریقے سے، ہننا عورتوں کے ساتھ، یعنی اپنی عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے معاشرہ بناؤ، بھلے طریقے سے ان کے ساتھ رہو۔ اور معروف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو شریعت میں اور جو معاشرے میں جانی پہچانی پسندیدہ بات ہو اس کو معروف کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات میں یہ کہا کہ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کرو، ان کی معاشرہ اسی سے بنے گا، اور ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو، اس میں یہ بات پنہا ہے کہ ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے لے کے جو ان کی بڑی بڑی کوئی کوتاہیاں بھی ہو جائیں تو ان کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کے طعام و شراب اور مسکن کا خیال کرو، یعنی ان کے کھانے پینے اور ان کے رہنے کا خیال کرو تاکہ اچھا معاشرہ ڈیولپ ہو سکے، اور ان کا ازدواجی حق جو ہے وہ بھی ان کو دینا اس میں آتا ہے کہ آپ دیں گے تو معاشرہ اچھے طریقے سے ڈیولپ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی عورتوں کو ان کا حق نہیں دیتے، ان کے پیسہ مار لیتے ہیں، یا ان کے ساتھ شادی کرنے کے بعد بھی ان کا ازدواجی حق پیسہ دے دیتے ہیں، بعض اوقات ازدواجی حق نہیں صحیح دے دیتے، یا بعض اوقات بچے نہیں صحیح طرح کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں پیدا کرنے یا کچھ، تو اس میں یہ ساری باتیں آتی ہیں کہ معاشرہ اچھا اس سے بنے گا کہ یہ سارے کام نہ کیے جائیں، اگرچہ یہ ریئر ہوتا ہے، یہ ایسا نہیں ہوتا ہر جگہ، لیکن ان سم ایکسٹینڈ یہ باتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو جو عاشر و ہننا کا مطلب ہوگا کہ ان کے ساتھ
اچھا معاشرہ ڈیولپ ہو اچھے طریقے سے، جو معروف طریقہ ہے، اور تم ان کے طعام و شراب و مسکن، یعنی ان کے کھانے پینے اور ان کے رہنے کا اچھے طریقے سے ان کا خیال کرو، ان کے ساتھ نرمی سے جو گفتگو کرنا ہوتا ہے، جس طرح خود تم اچھے طریقے سے پہنتے اوڑھتے ہو ان کو بھی پہناؤ. تو یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں اچھا سلوک کرنے کے معاملے میں، کہ تب یہ معاشرہ اچھا بنے گا. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، تو اگر وہ تمہیں کرہتموہ کراہت سے ہے نا، کہ پسند نہ ہو، اگر وہ تمہیں کرہتموہن تمہیں پسند نہ آئیں، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں کراہت ہو ایک چیز سے، وَيَجْعَلَ اللَّهُ، اور بنا دے اللہ، فِيهِ، اس میں، خَيْرًا كَثِيرًا، بہت بڑی خیر. یعنی اگر تمہیں عورتیں پسند نہ بھی ہوں، تمہیں نہ بھی اچھی لگ رہی ہوں بعض اوقات، تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں ظاہری طور پہ ایسا لگ رہا ہو کہ وہ تمہیں اچھی نہیں لگ رہی، کہ بھئی وہ کھانے پکانے میں یا وہ شکل کی یوزلی اچھی نہیں ہوتی لگتی ہیں آپ کو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم پھر کیا کرو کہ تم اس میں صبر کرو، اور تم اس کو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تاکہ تم اس سے کراہت نہ کرو. تو یہ ان تکرہو، یعنی کہ تمہیں کراہت ہو، تو وہ چیز جو تمہیں کراہت لگ رہی ہے نا اس کے اندر، تو وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا حکیم و علیم ہے، تو اللہ تعالیٰ حکیم و علیم ہونے کی وجہ سے فرما رہے ہیں کہ مجھے اس کی حکمت اور علم کا پتہ ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے تمہارے لیے بہت خیر رکھی ہو. اس میں یہ بات بھی آتی ہے کہ دیکھیں آدمی باہر نکلتے ہیں یا سب دیکھتے ہیں تو ان کو فلم اور ڈراموں میں جو کچھ یا باہر اچھا لگتا ہے تو وہ کہتے ہیں اسی طرح کی لڑکیاں نظر آئیں، بہت پرفیکشن چاہتے ہیں. تو وہ ممکن نہیں ہوتا، وہ تو آخرت میں ہی ممکن ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تھوڑی بہت کوئی تمہیں بات نہ بھی اچھی لگ رہی ہو ان میں، تو تم ان کے ساتھ سمجھوتا کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس میں بہت زیادہ جو ہے خیر اور بھلائی نکال دے گا، جو بظاہر تمہیں نظر نہیں آ رہی. تو اس میں ایک اور جو یہاں بات مجھے اچھی لگی تھی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نا، ان کا بھی جو اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ تھا نا، بہت اچھا سلوک تھا. انہوں نے حضرت عائشہ کے ساتھ ان کا بہت اچھا احادیث میں آتا ہے کہ وہ بہت عمر میں اتنی بڑی نہیں تھی، تو آپ ان کا بہت خیال رکھتے تھے. ان کو بعض اوقات آپ نے ایک جگہ حدیث میں آیا کہ ریس لگائی ان کے ساتھ، ایک بار وہ جیت گئیں اور ایک بار آپ جیت گئے، تو آپ نے اس پہ مسکرائے کہ آج میں عائشہ جیت گیا ہوں. اور اسی طرح سے یہ ہے کہ ایک مرتبہ کوئی میلہ تھا تو اس میں بھی حبشیوں کا میلہ دیکھنے کے لیے لے کے گئے، تو نبی پاک نے ان کے ساتھ رکھا. اور ویسے بھی نبی پاک نے جن اپنی شادی کی تھی ازواج کے ساتھ، وہ ان کی جو تھیں یا تو پہلے سے ان کی شادیاں ہوئی ہوئی تھیں، اور یا یہ تھا کہ اللہ کی کسی حکمت کے تحت انہوں نے ان کے ساتھ شادی کی تھی، لیکن ان کا حسن سلوک ان کے ساتھ بڑا اچھا مانا جاتا ہے. تو اس معاملے میں ایک حدیث بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کامل تم میں سے وہی ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اور اس سے بھی زیادہ اچھا وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہو، کیونکہ یہ بڑا ہی مشکل کام ہے. آپ دیکھیں سارے جو پرابلمز ہیں نا، وہ یہی ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے آپس میں، بہن بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ آپ معاملات کر لیتے ہو پھر بھی، لیکن یہاں پہ آ کے بہت سینسٹیو ہوتا ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا
ان کے ساتھ عاشرہن بالمعروف کے طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ کرو، اور اگر وہ تمہیں نہ بھی اچھی لگتی ہوں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان تکرہوا شیئا ویجعلہ فیہا، اس میں اللہ تعالیٰ، تمہیں تو بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ میری بیوی اتنی خوبصورت نہیں ہے یا مجھے اس سے کوئی کمپلین ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہی تمہارے لیے بہت زیادہ خیر کا راستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا کر دیں گے اپنے. تو ویسے بھی پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورت آدمی عورت ایک دوسرے کا لباس ہیں، تو انہیں چاہیے کہ ایک دوسرے کی اچھی معاشرت کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا معاملات کریں. اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت کہا کہ جو بہترین معاملہ ہے وہ آدمی اپنی عورتوں کے ساتھ کریں. اور آپ کو پتہ نا، ایک عورت کو نوالا بھی اگر آدمی کھلاتا ہے تو اس کا بھی اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آدمی کے ہاتھ میں نکاح کی گرا رکھی ہے، اس لیے اس نے کہا کہ اس کو تم مضبوطی رکھو اس میں، اور صبر اور شکر سے کام لو، تاکہ تمہارا آگے جو ان میں سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خیر کا معاملہ نکال دیں گے اور تمہارے لیے اس میں خیر ہوگی. تو اس کے بعد اس میں آپ لفظوں پہ غور کر سکتے ہیں کہ عاشرہن بالمعروف جو ہے یہ بڑا اہم لفظ ہے. اور فَإِن كَرَهْتُمُوهُنَّ، تو اگر کراہت بھی ہو ان سے، یعنی کن سے؟ بیویوں سے نا. بعض اوقات ہوتا ہے نا آدمیوں کو بڑا، بیچاری عورتیں تو صبر کر لیتی ہیں لیکن آدمیوں کا بڑا ایشو ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات زیادتی کرتے ہیں، مارنے پیٹنے پہ بھی آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اور اس میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ، اس میں یہ جو آپ عورت کو رکھو گے نا، فیہ کا اشارہ ہے، کرہتموہن، کرتے ہوئے بھی تم اس کو رکھو، اور تم کوئی ظاہری اس پہ نہ جاؤ حسن پہ اور ان باتوں پہ، بلکہ تم ایمان کے ساتھ یہ کرو تو اللہ تعالیٰ خیرن کثیرہ، اس میں بہت بھلائی نکال دے گا. تو ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات خواتین اتنی، وہ ان میں سے بعض خواتین کو اللہ تعالیٰ بہت اولاد سے نواز دیتا ہے، بعض عورتوں کی وجہ سے آپ کو رزق بڑا مل جاتا ہے، اور پھر پرفیکشن کہیں نہیں ہے. پرفیکشن تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھی ہے، تو لیکن صبر آ جاتا ہے جب آپ اللہ کے احکامات کی تابع داری میں زندگی گزارتے ہو. تو ہم اب اگلی آیت کی طرف جائیں گے. آپ کو یقیناً اس آیت کی جو میں نے پڑھی ہے ہم اس میں کلیئر ہو گئے ہیں نا. اب ہم آگے والی آیت نمبر 20 پہ آ رہے ہیں. تو اس پہ ہم آتے ہیں وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالًا، پہلے ہم اس کا عربی کانٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالًا زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا آتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا. یہ آپ فوزیہ کیا ہوا ہے، آپ کھڑے کیوں ہو؟ اچھا گرمی ہے بہت. دیکھیں یہ بڑی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی تھیں ان کو ختم کرتے ہوئے عرب کے اتنے مشکل معاشرے میں، اتنی جہالت اور گندگی میں، کتنی خوبصورتی اور کتنی پیار سے عورتوں کے اتنے حقوق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دیے اور ان کو کتنا احترام دیا. تو آپ دیکھیں کہ ہمارا مذہب، ہمارا دین کتنا احترام والا اور کتنا رسپیکٹ فل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالًا، اور ان واو، اور ان اگر، اردتم تم ارادہ، رود سے رے واو دال اس کا روٹ ورڈ ہے، ارادہ رود،
تم یعنی تم آدمیوں کو اللہ تعالیٰ ایڈریس کر رہے ہیں کہ اگر تم ارادہ کر لو تبدیل کرنے کا زوج کہتے ہیں نا، اور بیوی کو، اپنی بیوی کو مکانہ جگہ زوج، ایک عورت کی جگہ دوسری عورت کو تبدیل کرنے کا اگر تم ارادہ کر لو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور اگر تم نے دیا ہو، اتیتم یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ تم استبدلا جو تبدیل کر رہے ہیں نا، ان سے ایڈریس کر رہے ہیں کہ اگر تم تبدیل کرو ارادہ کے زوج کو، ایک عورت کو دوسری عورت کی جگہ لانا ہے، شادی کرنی ہے، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر دیا ہو تم نے ان میں سے کسی ایک کو، احداہن ان میں سے کسی ایک کو، یعنی جو تم بیوی ہے اس میں سے کسی ایک کو دیا ہو، قنطارن ڈھیروں مال۔ قنطار جو ہے نا، یہ لفظ ہم نے ابھی پیچھے مہر کے جو رقم کی ادائیگی کے سلسلے میں ہم نے پڑھا تھا نا، تو قنطار کا لفظ ہے بہت جو ہے ٹنز آف، آپ نے اس کو دیا ہوا ہے، تحفے تحائف دیے ہوئے، مہر دیا ہوا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو نہ لا فا تو لا نہ تاخذو اس نکالو اس میں سے، یعنی اس میں سے کچھ بھی، منہ کی قنطار کی طرف ضمیر جا رہی ہے کہ قنطار جو تم نے دے دی ہے نا اس کو ڈھیروں مال، اس میں سے ذرا سا بھی شیء، ذرا سا بھی پھر تم نے نہیں لینا، پھر تم نے جو دے دیا وہ سو دے دیا۔ اب تم نے یہ نہیں کرنا کہ اس کو تم جو ایک بیوی سے، کیونکہ یہ ہوتا تھا کہ آپ نے جب پہلی بیوی کو طلاق دی تو دوسری بیوی لے کے آنی ہے، تو آپ کیا کرتے تھے، یہ مرد کیا کرتے تھے کہ وہ اس کے اوپر اس سے مال واپس لیتے تھے۔ تو وہ مال کیسے واپس لے سکتے تھے؟ وہ اس کے اوپر الزام لگا کے ہی واپس لے سکتے تھے، ورنہ تو لینا جائز نہیں تھا، تو وہ بہت زیادتیاں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے کہ بھئی تم اگر اس کو دے چکی ہو جتنا بھی مال تم نے دیا ہے، تم اس سے واپس نہیں لے سکتے ہو۔ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اس میں سے ذرا سا بھی تم نے واپس نہیں لینا۔ آتا خُذُونَهُ، کیا استفہامیہ ہے، یعنی استفہامیہ کا مطلب ہے کوسچن۔ آتا خُذُونَهُ، تم لوگے، ہو کی ضمیر پھر اس کی طرف جا رہی ہے، قنطار کی طرف، یعنی تم وہ مال لوگے، بہتانن و اسمن مبینہ، اس کے اوپر بہتان لگا کے، یعنی اس کے اوپر جو اس نے کیا نہیں ہے وہ بات اس کے اوپر لگا کے، تو اتنا بڑا گناہ کرو گے۔ اچھا، اب یہ بہتان کا لفظ جو ہے نا، یہ نکلا ہے با ہا تا سے، اور اس کا یہ آپ نے پیچھے پڑھے تھا نا، بہت اللہ ذی کفرا، وہ حیران ہو گیا جب حضرت ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا نا کہ جب نمرود نے کے دربار میں حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو سورج چاند جو سورج ہے وہ مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا مغرب سے نکال کے دکھا، تو بہت اللہ ذی کفر، تو وہ حیران ہو گیا۔ تو اسی طرح جب آپ کسی عورت پہ بھی کوئی الزام لگا دے تو وہ بیچاری شریف عورت تو حیران ہو جائے گی نا، بہت اللہ جی، وہ تو حیران ہو جائے گی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، اس کے ماں باپ حیران پریشان ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم اس کے اوپر بہتان لگا کے اور اس کو تنگ کر کے تو اس سے لوگے؟ تو اللہ تعالیٰ تو یہ تو اسمن مبینن ہے، بہت بڑا گناہ ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہم نے جو بہتان کا لفظ با ہا تا سے تھا، اور اس کا بہت اللہ ذی کفر پیچھے ہم نے پڑھا تھا، اور اس کو حیران ہو جانے والا اس کا مطلب تھا، اور اس کی مثال بھی اسی طرح کہ کوئی پاک دامن عورت کے اوپر اس طرح لگا دے الزام تو اس کے ماں باپ اور وہ حیران ہو جائیں، تو یہ بہت ہی تکلیف اور شرم کی بات ہوگی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک اور اس میں یہ بات ہے کہ جو یہ ہے نا، اسی آیت کے ریفرنس میں آپ کو پیچھے یاد ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب
ایک جگہ خطبہ دے رہے تھے نا، تو حضرت عمر نے جب میں نے مہر کی اس میں بتایا تھا آپ کو، وہی بات ہے کہ اس حضرت عمر ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ کوئی بھی 400 درہم سے زیادہ اگر مہر کی رقم رکھے گا نا تو اس کا باقی کا پیسہ میں لے کے نا تو مال غنیمت میں ڈال دوں گا. تو اس وقت ایک عورت عرب کی، آپ کو پتہ ہے ہوگا کہ وہ قریشی قبیلے کی ایک عورت نے اٹھ کھڑی ہوئی، اس نے مجلس میں کہا کہ اے عمر، اللہ کا فرمان، یہ آیت و آتیتو اب آتیتم احدہن قنطارن، کہ تمہیں پتہ نہیں کہ اے عمر اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ تم نے اس کو ڈھیروں ٹنوں مال دیا ہو، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ 400 درہم سے زیادہ ہے؟ تو اس وقت یہ بڑی ہی ہمارے لیے لیسن ہے اور بڑا ہی پیاری مجھے لگی کہ ہم حضرت عمر کا جو ہے لا اور سسٹم اور ہر چیز اتنا فیمس ایسے ہی نہیں ہے. تو انہوں نے پھر کہا کہ حضرت عمر نے فوراً فیصلے سے پلٹ گئے. انہوں نے کہا ہاں اللہ کا جو حکم آیا ہے، تو وہ فوراً انہوں نے رجوع کیا، وہ پلٹے اور انہوں نے کہا کہ مجھے افسوس ہے. سب کے سامنے یہ کہنا آسان نہیں ہوتا کہ سب مدینہ، پھر انہوں نے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ سب لوگ مدینہ میں عمر سے زیادہ فقیہ ہیں. یعنی ان کو حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کہ مدینہ کے لوگ تو بڑے فقیہ ہیں کہ انہیں تو پتہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم سپرمیسی رکھتا ہے نا. جہاں آپ کو پتہ چلے، ہمارا بھی یہ رویہ کاش ہو جائے کہ جہاں ہمیں پتہ چلے کہ ہم اپنے نفس کی خواہش سے بات کر رہے ہیں اور اللہ کا حکم قرآن میں کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے، تو پھر کتنا مزہ آئے کہ ہم اسی کے بس ہو جائیں. اور یہ حضرت عمر نے پھر اس وقت رجوع کیا اور انہوں نے کہا کہ مدینہ کے لوگ تو بہت سمجھدار فقیہ ہو گئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ عورت نے صحیح بات کی اور عمر سے کوتاہی ہوئی. تو میں یہ بڑے انسان کی بات ہے کہ جیسے ہی اسے سمجھ آئے کہ اللہ کا حکم یہ تھا اور میرے سے غلطی ہوئی، تو انہوں نے یہ پھر بڑی مجلس میں اپنا اعتراف کیا. اور پھر انہوں نے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو مہر ہے وہ تو اس کی لمٹ تو آپ کی اپنی حیثیت اور جو جتنا آپ دے سکیں وہ دے سکیں. اور ویسے بھی یہ جو ہے نا، تم اس میں سے کچھ بھی نہیں، فلا تاخذوا منہ شیئا، اس کے لیے پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک حدیث بھی ہے کہ کسی کو تحفہ دے کے اس سے واپس لینا ایسے ہے جیسے کتا اپنی کہہ کر کے چاٹے. تو اتنا برا ہے لینا. تو تم عورتوں کو بھی جو دے چکے ہو تو تم نے اس کو پھر واپس نہیں لینا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس طرح سے اللہ کے احکامات کے تابع داری اختیار کر سکیں. تو اور اگر یہ ہے کہ تو تم نے اب بالکل بھی یہ بات پکی ہے کہ تم نے ایک بیوی کو چھوڑ کے، جب زوجم مکانم و زوجن، ایک جگہ دوسری جگہ بیوی کو لے کے آنا ہے ایک کی جگہ، تو پھر تم نے اتنا یہ بات نہیں کرنی کہ آتیتم احدہن قنطارن، تم نے اس سے جتنا بھی مال دیا اس کو دے دینا ہے اور اس سے واپس فلا تاخذوا منہ شیئا، اس میں سے ایک بھی چیز واپس نہیں لینی. اب آگے دیکھیں کیا بات پھر اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ اب تم اگر لوگے تو کیا کرو گے؟ آتاخذونہ، کیا تم واپس لوگے؟ بہتانن، اس کے اوپر بہتان لگا کے، اسم مبینہ، اور اس کے اوپر بہت بڑا گناہ کر کے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی راستہ رکھا تھا کہ آپ نے کچھ بھی واپس نہیں لینا. ہاں اگر وہ فحاشی کی مرتکب ہوں، تمہارے ساتھ ڈس لائل ہوں، زیادتی کریں کہ کسی اور سے دوستیاں کریں، تو پھر تم لے سکتے ہو. تو پھر لوگ اسی لیے دوسرے الزام لگا لیتے ہیں نا عورتوں پہ، تاکہ وہ ان کے مال ہتھیا سکیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا گناہ کی اور بہت اسمن مبینن، بہت بڑا گناہ ہے. اور جو اسمن ہے نا، اسمن کا لفظ ہے گناہ. تو گناہ کی جو تعریف آئی ہے، جو اس کا لفظ آیا ہے، اس کی تعریف جو بتائی جاتی ہے، اسمن ما حاک من نفسے، اس کا آیا کہ اگر انسان کے دل میں جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کرے نا، وہ بات گناہ ہے.
تو وہ بات نہیں کرنا چاہیے. جو انسان جب زیادتی کرتا ہے تو اس کے دل میں کھٹک ہوتی ہے اور اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے, تو وہ چیک کرتے رہنا چاہیے. تو یہ بڑی متنبع کرنے والی آیات ہیں. تو اب ہم آگے آیت نمبر 21 پہ چلتے ہیں. کیفا جو ہے بگننگ میں آئے تو استفہامیہ ہی کوشچن ہی ہے. اور کس طرح, کیفا کس طرح تاخذونہ تم اس کو لوگے بھی, یعنی یہ جو اس کو تم نے دے دیا ہے کنتار, اس سے تم کیسے واپس لوگے. وقد افدا, جب کہ تم اس کے ساتھ مباشرت یعنی اس سے آپ ریلیشن شپ کر چکے ہو. بعدکم الی بعد سے تم بعض سے فائدہ اٹھا چکے ہو. وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, اور وہ لے چکی ہیں جو ہے نا اخذنا یعنی وہ عورتیں لے چکی ہیں میثاقاً غلیظا منکم تم سے, یعنی آدمیوں تم ان سے کیسے واپس لے بھی سکتے ہو کہ جب وہ تم سے پکا عہد لے چکی ہیں تو پھر تم کیسے ان سے یہ واپس لگتے ہو. اب یہ جو اس میں جو ایک اور لفظ آپ دیکھیں آیا ہے افدا نا, تو افدا جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں مرد اور عورت کا تنہائی میں ملنا. تو چاہے باقاعدہ رخصتی نہ بھی ہوئی ہو تو وہ جو آپس میں ملنا ہے تو وہ پھر آپ ایک دوسرے سے ریلیشن شپ میں فائدہ اٹھاتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ. تو اس کے بعد تم کس طرح سے اس سے جب تم نے ایک دوسرے کے ساتھ ویسے تو زن و شوہر کا تعلق ہوتا ہے, لیکن جب آپ کرتے ہو تو پھر آپ نے اس کو اس سے آپ لطف اندوز ہو چکے ہو, تو پھر آپ اس کو اب سارا معاملات کر کے, اور تم نے اس کے ساتھ جب سارے جو دیکھیں نکاح کا جو معاملہ ہوتا ہے نا وہ آپ کو وہ سب ہم جانتے ہیں کہ اتنے سارے لوگوں کے اندر آپ جب نکاح خواہ آتا ہے تو ایک آدمی جو ہے وہ عورت کے ساتھ مہر دینے کا پکا وعدہ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نکاح کی جو ہوتی ہے تقریب ہو رہی ہوتی ہے اس میں وہ اس سے وعدہ کرتا ہے کہ میں یہ دوں گا, اور عورت کا ولی مقرر ہوتا ہے تو وہ میثاقاً غلیظہ ہوتا ہے کہ وہ پکا وعدہ ہوتا ہے, اور اس میں آپ نے وعدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو دو گے واپس پورا یہ. اور جو میثاق کا لفظ ہے یہ بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں, جو سورۃ بقرہ میں ہم نے کافی آیات میں میثاقاً غلیظ ہماری زبان میں تو اور میننگ رکھتا ہے, لیکن یہ مضبوطی کے لیے آتا ہے عربک میں. تو سب سے جو مضبوط ریلیشن ہوتا ہے وہ نکاح کا ہوتا ہے, بڑا پکا ریلیشن ہوتا ہے. تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو ہے یہ ایک پاکیزہ ریلیشن ہے جو تم ایک عورت کے ساتھ اتنے سارے لوگوں کے سامنے باندھ چکے ہو, اور تم اب اس سے یہ سب معاملات کر کے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا کے تو دوبارہ تم یہ نہیں کر سکتے کہ اس سے چیزیں واپس لو. اور اسے عہد کے لیے آپ نے وہ پڑھا تھا نا اوفو بعہدی ان اللہ عہد کانا مسئولات کی, اور وعدہ پورا کرو کہ اس کے بارے میں سوال ہوگا. تو وعدے کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے, اور نکاح کے وقت عورت سے آدمی وعدہ بھی کرتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ معاملات اچھے رکھوں گا, اچھے طریقے سے سارا کچھ سنبھالوں گا. تو یہ اس کے اوپر قائم رہنا چاہیے. اور اب ہم اس کے بعد پھر جو آیت آ رہی ہے اس میں بھی عورتوں کے احترام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اسی جو ہم نے ابھی عرب کے مینٹیلٹی اور وہاں کے کلچر کا پڑھا کہ جس طرح وہ زیادتی کرتے تھے عورتوں کے ساتھ, اسی کے ریفرنس میں یہ بات سمجھ میں آئے گی. اب بھی بہت سارے لوگ زیادتیاں کرتے ہیں, لیکن اب کمپیریٹیولی لیس ہے یہ,
جس طرح کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ. پہلے ہم پوری آیت پڑھتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. دیکھیں میری نا بہت مجھے اچھا لگتا ہے کہ عربی کے اوپر غور ہو کہ جو اللہ تعالیٰ نے الفاظ، عربی کی اپنی ایک لذت ہے، اپنی ایک چاشنی ہے، اور اس کے الفاظ کے ساتھ ہماری دوستی اور ان کی سمجھ آئے. میری پوری کوشش یہ ہوتی ہے. تو ولا اور واو اور لا نافیہ، اور نہیں تن کے ہو تم نکاح کرو ما نکاحا جس سے تمہارے نکاح کیا ہو آباؤکم تمہارے باپوں نے من نسائے عورتوں میں سے الا ما قد سلفا. الا استثناء کے لیے ہم نے ایکسیپشن، یعنی یہ ساری بات تو ہو گئی، لیکن دوسری طرف کیا ہے، یعنی تم نے نہیں نکاح کرنا ان کے ساتھ ان عورتوں کے ساتھ جن کے ساتھ نکاح کیے تمہارے آباؤکم تمہارے باپوں نے. اور اس میں سے استثناء کس کو دیا، ایکسیپشن کس کو دیا، ما قد سلف، یعنی جو پہلے واقعات گزر چکے. اللہ تعالیٰ بڑے ہی مہربان ہیں، تو بتا رہے ہیں کہ جو پہلے واقعات گزر گئے تو گزر گئے، لیکن اب تم نے یہ کرنا ہے مومنوں. یہ مومنوں سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا تھا نا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کہ تم نہ تم نکاح کرو جس سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں. باپ میں تمہارے دادا باپ دادا دونوں شامل ہوتے ہیں، کہ ان عورتوں سے تم نے نکاح نہیں کرنا، کیونکہ عرب معاشرے میں یہ سسٹم چلتا تھا کہ وہ اپنی جو مائیں ہوتی تھیں، جو باپ نے کی ہوتی تھی منکوحہ یا بیوہ یا جو بھی ہوتا تھا، وہ کر لیتے تھے. اپنے بیٹے تو نہیں کرتے تھے ان کے ڈائریکٹ، لیکن جو ان کے باپ کی اور بیویوں میں سے ہوتے تھے ستیلے بیٹے، ان کے ساتھ وہ یہ ستیلے بڑے بیٹے یہ سب کچھ کرتے تھے، نکاح کر لیتے تھے نا، ان کو اپنا رکھ لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کبھی اور جو اتنی خوفناک طریقہ تھا عورتوں کے اوپر کہ جانور مویشیوں کے ساتھ ان کو بھی تقسیم کر دینا، اس کو منع بھی کیا. اور پھر اس کو اب کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو ما قد سلف گزر چکا پہلے، مگر جو پہلے گزر چکا. اچھا، اس میں جو ہے نا تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ جو ہے نا جو ہو چکا سو ہو چکا، ما قد سلف، اس کی ڈیٹیل میں ائمہ کرام بتاتے ہیں کہ تمدنی اور معاشرتی مسائل میں جاہلیت کے غلط طریقوں کو حرام قرار دیتے ہوئے بالعموم قرآن پاک میں یہ بات ضرور فرمائی جاتی ہے کہ جو ہو چکا وہ ہو چکا. وہ اس لیے اس کے دو مطلب بتاتے ہیں. ایک یہ کہ بے علمی اور نادانی کے زمانے میں جو غلطیاں تم لوگ کرتے رہے ہو ان پر گرفت نہیں کی جائے گی، بشرطیہ اب حکم آ جانے کے بعد اپنے طرز عمل کو اصلاح میں کر لو، اور جو غلط کام ہے انہیں چھوڑ دو. اور دوسرا یہ کہ زمانہ سابقہ کے کسی طریقے کو اگر حرام ٹھہرایا گیا ہے تو اس کے یہ نتیجہ نکالنا صحیح نہیں کہ پچھلے قانون یا رسم کے مطابق جو کام پہلے کیے جا چکے ہیں اور ان سے جو نتائج کو ناجائز، یعنی مثلاً اگر ستیلی ماں سے نکاح کر کے آج حرام کیا گیا ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اب تک جتنے لوگوں نے ایسے نکاح کیے ہیں ان کی اولاد حرام ہو جائے گی. یعنی جو پہلے آپ لوگوں نے شادیاں کی، جو پہلے سسٹم چلتا رہا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم اب اس کو بھول جاؤ، اس کے اوپر تمہاری پکڑ نہیں ہوگی. جس طرح کہ میرے ذہن میں آیا ہے کہ آپ دیکھیں جو حابیل نے قابیل کا کیا تھا نا قتل، تو وہ تو ساری لوگوں کو گناہ جاتا تھا نا، چلتا ہی رہے گا، لیکن یہ چلے گا نہیں. یہ جو تم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں اتنی سہولت دے رہا ہوں کہ جو تم نے پہلے دور جاہلیت میں کیا، انجانے میں کیا، وہ
گزر چکا وہ گزر چکا، لیکن آئندہ کے لیے تم نے جو اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں اس کو تم نے اوبے کرنا ہے اور اس کو فالو کرنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری ان غلطیوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقَاتًا، بے شک اب اللہ تعالیٰ نے جو یہ منع کیا ہے عورتوں اپنی ماؤں کے ساتھ، تم نے نکاح اپنے باپوں کی جو منکوحہ ہیں یا بیویاں ہیں ان کے ساتھ تم نے بیوہ ہیں ان کے ساتھ شادی نہیں کرنی، تو یہ کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقَاتًا، کیوں کیا؟ بے شک یہ جو تم نکاح کا معاملہ ہے نا، یہ فحاشی ہے، یہ جو ہے نا قابل نفرت بات ہے، یہ بے حیائی ہے، اور یہ مقتا کا مطلب ہے یہ ہیٹڈ والی، جو ایک نفرت والی بات ہے۔ اچھا، اس سے فحاشی کا تو آپ کو پتہ ہے نا کہ برا کام جو بھی ہے غلط، اس کو جو سوڈمی جو قوم لوط کا تھا اس کے لیے بھی فحاشی، اور جو قابل نفرت اور جو جانے مانے جتنے بھی شرعی طور پہ منع کیے گئے کام ہیں ان کے لیے آیا ہے۔ لیکن یہاں پہ میں ایک بات جو مقتا کے بارے میں نے ڈیٹیل جب پڑھی تو مجھے اچھا لگا۔ آپ کو پتہ ہے ہم نے بچپن میں ہمیں اسلامیات میں بھی پڑھایا تھا، اب تو پتہ نہیں پڑھاتے ہیں کہ نہیں، مقتا شیب ابی طالب آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو کسی کو یاد ہے؟ کوئی بتانا پسند کرے گا؟ بالکل ایگزیکٹلی، یہ میں نے جب ڈیٹیل اس کی پھر پڑھی نا تو مجھے بہت اچھا لگا کہ ایک تکلیف بھی ہوئی کہ کتنی نبی پاک کے اوپر سختیاں تھیں۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ نبی پاک کو حضرت ابو طالب جو تھے نا چچا، وہ پروٹیکٹ کرتے تھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو جو باقی جو قبائل تھے نا قریش کے، یہ قریشی تھے نا باقی، تو انہوں نے یہ جو ان کے قبیلے تھے، قبیلہ مختوم اور بنو عبد الشمس نے مقطع شیب ابی طالب کیا تھا، جو 617 سن میں ہوا، عیسوی میں ہوا، اور 619 میں، یعنی 3 سال کے اندر یہ ختم ہوا۔ اس میں یہ تھا کہ انہوں نے لکھ کے نا مقطع تو وہاں لگا دیا تھا خانہ کعبہ کے اندر نا، کہ کوئی ان کے ساتھ سارے تعلقات جو ہیں ختم کر دیے گئے۔ اور کہتے ہیں حضرت جو ہیں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ ان کو ڈیفینڈ کرتی تھیں اور ان کو پرووائڈ کرتی تھیں، لیکن اینڈ میں آ کے کیا ہوا کہ سارے جو تھے نا مسلمان وہ بڑے ہی دکھی ہو گئے جب ان کو شیب ابی طالب میں ایک گھاٹی میں اتنے عرصے رہنا پڑا، تو بیچارے گھاس اور کیا کیا چیزیں پکا کے کھاتے مشکل ہو گئی۔ تو پھر نبی پاک کو ریویلڈ ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ نبی پاک کو ہمیں دے دیں، ہم ان کو ختم کر دیں گے، آپ کو یاد ہے نا یہ بات؟ تو لیکن حضرت جو ابو طالب ہے انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، یہ میرا بھتیجا ہے، میں نے اس کو یہ تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ یہ مقطع لکھ کے لگا دیا جائے گا خانہ کعبہ میں، جو بھی ان کے ساتھ تعلقات کرے گا وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، اور اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو پھر نبی پاک کو اس کی ان کو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ وہ جو لکھا ہوا ہے نا خانہ کعبہ میں، اس کو دیمک کھا گئی ہے اور صرف بسم اللہ باقی رہ گئی ہے۔ تو مجھے بڑا لگا کہ دیکھو اللہ کے کلام کی شان ہے، وہ باقی رہ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات نبی پاک کی صحیح ہے نا تو پھر ہم یہ جو ختم کر دیں گے۔ تو واقعی جا کے دیکھا تو صرف بسم اللہ کا نام باقی رہ گیا تھا، تو باقی جو لکھے ہوئے تھے نا انہوں نے ان کے خلاف مقطع کیا ہوا تھا، وہ سارا ختم ہو گیا تھا۔ تو اس طرح یہ لفظ اس سے ہے کہ یہ فحاشی اور بہت نفرت والا کام ہے۔ میں نے آپ کو جسٹ اس کے لفظ کے ریفرنس سے بات بتائی ہے۔ یہاں تو یہ بات ہو رہی ہے کہ جو اپنی ماؤں کے ساتھ جو یہ کرنا ہے، جو دور جاہلیت میں کر رہے تھے، وہ بہت برا فعل ہے، تو اب تم نے ایسا نہیں کرنا۔ وسا سبیلا، سا کا مطلب یہی ہوتا ہے نا، سا سبیلا کا مطلب ہے بہت برا راستہ ہے۔ کون سا راستہ بہت برا ہے؟ کون بتائے گا؟ ہاں، یہ جو شروع میں آیا نا یہ والا،
کہ لا تنکحوا ما نکاح آباؤکم من نسائے، جو اپنی یہ جو ہے نا یہ بہت ہی برا راستہ ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو کچھ برا دیکھنے سننے اور اس کی تکلیف سے بچائے، برائی کی تو شیطان کے شر سے بتائے. تو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین. آپ کو یقیناً سمجھ یہ 4 ہم نے آیات پڑھی ہیں، یہ کافی ہے نا؟ پتہ ہے کیا، میں زیادہ اس لیے نہیں پڑھنا چاہتی کہ مجھے لگتا ہے کہ اتنا کچھ اس کے اندر، ان لفظوں کے اندر اتنی ہمیں سمجھنے کی، ان کو غور کرنے کی زیادہ ضرورت ہے کہ یہ لفظ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے، ہمیں پتہ ہو کہ ان کو کس طرح سے ادا کرنا، ان کا کیا مطلب ہے، تو پھر فائدہ ہے. ورنہ ہم پڑھنے میں تو کوئی بات نہیں، سبھی پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن پاک، ہم سب پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں. تو میں نے اب آگے سے پڑھنے کو تو میں پڑھ لوں گی، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو اتنا جو ہے نا، آگے بھی یہی ہے کہ جو آپ کے ریلیشنز ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حرام قرار دیا ہے، انہی کی ڈیٹیل ہے ان کے. وہ ایک آیت ہے اور اس کے بعد 5واں پارہ شروع ہو جائے گا. تو پھر آپ نے پڑھنی ہے ضرور، یا مجھے لگتا ہے ٹائم بھی کافی ہو گیا، آپ نے اس کے میننگز بھی کرنے ہیں اور اس کی تلاوت بھی کرنی ہے. ہاں آپ لوگ آج آئے بھی، پتہ ہے کیا، آپ لوگ آئے بھی آپ تو آ گئے تھے ٹھیک ٹائم سے، لیکن امی وغیرہ جو باقی سب لوگ ہیں وہ دیر سے آئے ہیں، تو پھر ہم نے شروع دیر سے کیا نا. اچھا چلیں اب آپ عربی کانٹیکسٹ کون پڑھے گا؟ سب ایک ایک، ہم 4 آیتیں ہیں نا، 4 لوگ ڈیسائیڈ کر لیں، وہ 4 آیتیں پڑھیں گے سب ایک ایک. ذرا اونچی پڑھیں، بڑے لوگ مستفید ہوتے ہیں اور بڑا فائدہ ہوتا ہے، ایک ایک لفظ پہ کتنا اجر ہے. تو آپ کو ذرا غور سے اور ذرا اونچی آواز میں پڑھیں. یا ایھا الذین آمنوا لا یحلونکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینۃ پتہ یہ جو جیم ہوتا ہے نا، اس پہ رکا بھی جا سکتا ہے اور اس کو کنٹینیو بھی کیا جا سکتا ہے، دونوں طرح سے یہ جو ہے نا. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ منہ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا. جی جزاک اللہ، آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے. افنان اب 2 آیتیں آپ پڑھ لیں، 2 آیتیں انہوں نے بہت اچھی پڑھ لی ہیں. کوکب پڑھی، ٹھیک ہے. آپ آواز اسی طرح ذرا اچھی آئے، اچھا لگ رہا ہے، اونچی ذرا آواز میرے اب مشکل سے پہنچتی ہے پھر. بعضهم إلى بعض فأحسنا أخذنا منهم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا من قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا.
جزاک اللہ. انہوں نے پڑھا ہے. اچھا اب آپ ہاں ٹھیک. جائز تمہارے لیے کہ میراث بنا لو تم عورتوں کو زبردستی اور نہ دباؤ ڈالو ان پر اس غرض سے کہ حرام کر جاؤ تم کچھ حصہ اس کا جو دیا ہے تم نے کی انہیں بصورت مہر و میراث اللہ یہ کہ وہ ارتکاب کرے صحیح بچائی کا اور بچاؤ کرو عورتوں کے ساتھ اچھا. پھر اگر ناپسند ہو تو تم کو تو عجب نہیں کہ ناپسند کرو تم ایک چیز ہو اور اچھی ہو اللہ نے اس سے کیا پہلے کر دی اور اگر چاہو تو بدلنا نہیں کی جگہ نہیں اور لے چکے ہو تو ان میں سے کسی ایک کو ڈھیروں مال تو نہ واپس لو اس میں سے کچھ بھی کیا لوگے تو وہ مال اس سے بہتان لگا کر اور شدید ظلم کر کے بھلا کیسے لے سکتے ہو تم اسے واپس جبکہ یکجان ہو چکے تھے تم ایک دوسرے کے ساتھ الگ لے چکی ہیں وہ تم سے پختہ ہے اور نہ نکاح کرو تو ان سے کہ نکاح کر چکے ہو تمہارے باپ ان عورتوں سے اور جو کچھ پہلے ہو چکا تو ہو چکا بے شک یہ بے حیائی قابل نفرت کا اور بہت ہی بری راہ. جزاک اللہ. بہت اچھا. اب ہم ان لفظوں کے اوپر ہم غور کرتے ہیں اور لفظوں کے مطلب ہم ذرا تسلی سے پڑھیں گے. آپ کوشش کیا کریں کہ بغیر دیکھے بھی آپ کو آتے ہوں. بغیر دیکھے بھی ہم کوشش کریں کہ ہمیں ان لفظوں سے بہت ہماری آشنائی اور دوستی اور ان کے الفاظ کے مطلب ہمیں آنے لگ جائیں. یا تو حرف ندا ہے نا, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یا ایھا الذین, یا ایھا الذین صرف جو اے لوگو, آمنو جو ایمان لائے ہو. لا کیا ہے؟ نہیں. یہ نہیں. یا ہلو جائز ہے ہاں حلال نہیں ہے تمہارے لیے. ہلو حلال نہیں. لا کم, تمہارے لیے یہ کم کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ ہاں یا ایھا الذین کی طرف. اے لوگو جو ایمان لائے نا, جو مومن آدمی ہے, کیونکہ باقی تو نہیں مانیں گے نا یہ ایمان والوں کے لیے ہی ہے کہ تو آمن لکم ان کی طرف ضمیر جا رہی ہے. ان جو ان ہے وہ حرف جار ہے. پریپوزیشنز جو ہوتی ہیں نا وہ ہے. تارسو وارث بن جاؤ ہاں وارث بن جاؤ. اور النساء, عورتوں کے نساء کی سنگولر کیا ہے؟ ایگزیکٹلی. کس نے بتایا؟ نانا بھی نے ہاں ماشاء اللہ سے. ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں پتہ ہونی چاہیے نا. کرہا, زبردستی ہاں یہ ہم نے تو ان کرہن پڑھا تھا نا. تمہیں اچھا لگے یا نہ لگے تو ان کرہن. ولا تعدلوہن, اور نہ تنگ کرو. ہننا جو ہے نا, ہننا نون یہ موسٹ آف دا ٹائم عورتوں کے لیے ہی آتا ہے. تو یہ ہے لا نافیہ ہے نا, نو نہیں کے لیے. واو جو ہے حرف جا عطف کر رہا ہے باقی سارے آگے پہ. اور نہ تعدلوہن, نہ زج کرنا, کسی کو تنگ کرنا. تو یہ ان عورتوں کو نساء کی طرف جا رہا ہے نا. ہننا نساء, نہ تنگ کرو زج کرو عورتوں کو. لتذہبوا, تاکہ لے جاؤ تم. ہاں ذہبہ ہوتا ہے نا جانا, تو تم لے جاؤ. ببعد ما اتیتو, ببعد کچھ حصہ ہاں ما جو ہم پڑھتے ہیں نا ماشاء اللہ, جو اللہ چاہے. تو یہ جو ہے نا یہ حرف جار ہے, تو یہ بھی ہے جو. آتی تو منہ ہننا, جو دیا تم نے ان کو. کن کو؟ عورتوں کو. النساء, عورتوں کو. پیچھے النساء ہے نا, تو آپ اسی میں جو تم نے دیا عورتوں کو مہر نا, اس کے بارے میں. اللہ, ہاں اللہ جو وہ استثناء ہے, ایکسیپشن ہے کہ ویسے تو تم نے نہیں لینا, لیکن کس طرح لے سکتے ہو؟ اللہ ان یا تینا,
آئیں نا، وہ یا تینا ہوتا ہے کہ وہ آئیں تمہارے پاس، بے جو ہے اس سینس میں کہ فاحشاتن، بدکاری کی، ہاں فحاشی کرتے ہوئے، مبیناتن، کھلے طور پر، ہاں مبین ہوتا ہے نا کھلا، بہت کھلا، اسمن مبینن، مبین کا لفظ قرآن پاک میں بہت دفعہ آیا ہے، اور مبین کا مطلب ہوتا ہے کھلا، کھلی، آئیں وہ کھلی فحاشی کا ارتکاب کرتے ہوئے، وَعَاشِرُهُنَّ، اور رہو ان کے ساتھ، ہاں یہ میں نے بتایا تھا واؤ کیا ہے، اور عاشر عشیرہ میں نے بتایا تھا کہتے ہیں خاندان کو، اور عشرہ اسی سے ہے، اور اسی سے معاشرت بنا ہے لفظ، اور ہننا ہے عورتوں کی طرف، تو بھلے طریقے سے ان کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ جو معاشرہ ڈیولپ کرو گے بالمعروف، معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے، ہاں معروف طریقہ کون سا ہوتا ہے؟ اچھے سے، جو جانا مانا ہو، جو شرعی طور پہ بھی اور عام لوگ بھی اس کو جانتے مانتے ہوں، وہ معروف طریقہ ہے۔ فَإِن، بس اگر، ہاں تو اگر کرے تو منہ، تمہیں ناپسند ہو نا، یہ تو آسان ہے، دیکھو نا کراہت ہے نا، تو ہننا تو عورتوں کے لیے ہے، تو تم کراہت کرو، یعنی تمہیں اچھا نہ لگے ان عورتوں کو، ان کے بارے میں کوئی بات تمہیں اچھی نہ لگ رہی ہو، تو فآسا، تو شاید، ہاں تو ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے، ان یہ تکرہو، ناپسند کرو، ہاں تکرہو، الف آتا ہے نا جہاں وہ یوزلی مذکر کا صیغہ ہوتا ہے، مذکر جمع کا ہے، کہ آدمیوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کراہت، یا آدمیوں تمہیں کراہت محسوس ہو، شیئا، کسی چیز کو، وَيَجْعَلَ، اور کر دے، بنا دے، جعلا ہوتا ہے نا بنانا، تو یجعلا بنا دے، اللہ فی ہے، اس میں، اس میں، کس میں؟ عورت میں، ہاں نہیں، یہ جو تمہیں کراہت و منہ ہو رہا ہے نا، یہ تمہیں اچھا نہیں لگ رہا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ اس کراہت میں جو عورت تمہیں اچھی نہیں لگ رہی، اس میں تمہارے لیے خیرن کثیرہ، بہت ساری بھلائی اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پیدا کر دی۔ ہمیں ظاہری طور پہ بعض چیزیں نہیں اچھی لگ رہی ہوتی، لیکن جب ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خیرن کثیرہ اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، وَإِنْ، اور ان اگر، اور اگر، اردتم مستبدلا، اردتو ہے نا، اردتو تم ارادہ کر لو، اردتو بھی ارادے سے ہے تو وہ آسان ہے، تم ارادہ کر لو، استبدلا بدلنے کا، زوجن، عورت، ہاں بیوی، اپنی بیوی جو ہے نا بدلنے کا ارادہ کر لو، مکانہ، جگہ، ہاں زوجن، دوسری بیوی، ہاں ایک کی جگہ دوسری بیوی کو بدلنے کا ارادہ کر لو، اور اتئی تم، تم دے چکے ہو، ہاں تم دے چکے ہو، اہدن ہننا، پہلی ان کو، عہد ایک ہوتا ہے نا واحد سے ہی ہے، ایک کسی ایک کو، ہننا یعنی ہننا ان بیویوں میں سے، بیویوں کی طرف ضمیر جاری نا، کہ ان میں سے تم کسی ایک کو بھی دے چکے ہو، کنتارن، بہت سامان، ہاں کنتار ہم نے کافی دفعہ پڑھ لیا ہے کہ ان لمیٹڈ ٹنز آف گفٹس کی صورت میں یا مہر کی صورت میں جو بھی دیا ہو، فلا، تو نام، ہاں فا تو، اور لا نافیہ نہیں، تا خضو، لو تم، ہاں اخذ کرو، یعنی اخذ کرنا ہوتا ہے نا نکالنا، تو تم اب پھر نکالو نا اس میں سے، من ہو، اس میں سے، کس میں سے؟ مال میں سے، کنتارن، آپ بولے نا لفظ، آپ ریپیٹ کریں گے تو آپ کو یوز ٹو ہو جائیں گے اس کے،
مال کنتار، ہاں کنتار میں سے، منہو کی کنتار کی طرف جا رہی ہے، شی'a کچھ بھی، شیء تھوڑی سی شیء، آتا خزونہ، الف جو ہے نا یہاں پہ یہ بگننگ میں آیا نا تو یہ کوشچن ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تاخذو تم نکالو گے، یعنی تم لو گے، ہو کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ ہاں کنتار کی طرف، گڈ شاباش آپ نے بہت، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اتنی ہم آتے ہیں اتنی محنت سے تو لفظوں کو پتا ہو کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. تو ایک کیا تم واپس لوگے بہتانن، اور بہتانن یہ کس سے لفظ نکلا ہے؟ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ لفظ جو ہے نا، ہاں بے ہے اور تے نون سے، بے ہاتھ اور تا اس کی جو ہے نا وہ روٹ ورڈ ہے اس کا، اور یہ بہتان سے لفظ بہتا اس سے بنا ہے، بہت الذی کفرا، میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی تھی کہ حیران ہو جانا، اور بہتان بھی ایسی چیز ہوتی ہے جو کسی میں موجود نہ ہو اور آپ اس کو کہو کہ یہ اس میں یہ برائی موجود ہے، تو یہ بہتان بہت بڑا گناہ ہے. اسمن کی تعریف میں نے آپ کو کیا بتائی تھی کہ کیا ہوتی ہے؟ کہ جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کرے. محتن نفس، یعنی آپ کے نفس کے اندر نا کھٹک جو پیدا کرے اسے اسم کہتے ہیں، گناہ. مبینہ کھلا، ہاں اسمن مبینہ. وکیفہ، اور کس طرح، یہ آپ کو پتہ ہے عربی کا بڑا ہی جو کہتے ہیں نا ورڈ سٹارٹر ورڈز میں سے ہے. کیفہ حالو کا کہتے ہیں نا تمہارا کیا حال ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ کیفہ، اور کیسے، تاخذونہ، تم لے سکتے ہو اس کو، کس کو؟ مال کو، کنتار کو، جو کنتار جو تم نے اس کو دیا ہوا ہے ڈھیروں مال، وہ اس کو تم کیسے لے سکتے ہو؟ وقد افدا، اور تحقیق مل چکا ہے. افتا میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ جو عورت اور مرد کا ریلیشن شپ ہے اس کے معنی میں بھی آتا ہے، عربی کا لفظ ہے، عربی کی اس میں آتا ہے کہ مرد کا تنہائی میں مرد اور عورت کا ملنا اور ان کا جو ریلیشن شپ ہے اس کو افتا کہتے ہیں. بعدکم، بعض تمہارے میں سے نا، بعدکم الی بعدن، طرف باز کے، ہاں تم میں سے بعض میں سے، وآخذنا، ہاں یہ نون ہے نا یہاں پہ تو آپ دیکھیں یہ فیمیل کے لیے آیا ہے، مونس کے لیے آیا ہے کہ وہ لے چکی ہیں. تم ان سے کیسے واپس لوگے کہ وہ لے چکی ہیں، کیا لے چکی ہیں؟ منکم، تم سے، کن سے؟ ہاں جو یہ آدمی ہے نا جو پیچھے آیا ذکر کہ جنہوں نے ڈھیروں مال دیا ہوا ہے نا ان سے لے چکی ہیں وہ تم سے میثاقن، ہاں میثاق. اس کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا ہے نا کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي إِنَّ اللَّهَ عَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ اپنے جو ایمان والوں اپنے وعدوں کی حفاظت کرو، تم سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو ہمیں بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو بات کہیں وہ پکی پوری کریں. تو غلیظاً، ہاں پختہ، میثاق غلیظہ نکاح کے لیے آیا ہے نا کہ یہ بہت پختہ عہد ہے. میثاقن غلیظہ جو نکاح ہے وہ میثاقن غلیظہ ہے. بلا، اور لام باؤ جو ہے وہ عطف ہو رہا ہے اگلے سارے جملے کے اوپر، اور لا جو ہے وہ نافیہ ہے. نہیں تن کے ہو، ہاں جو آدمی ہے نا ان کو کہا جا رہا ہے تن کے ہو، یعنی آدمیوں تم نہ نکاح کرو، ماں نکاح،
ہاں جن سے نکاح کر چکے ہوں نا، آباؤکم ہمارے باپ من نسائے، ہاں ان عورتوں کے ساتھ جن کے ساتھ تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں، ان کے ساتھ نکاح نہیں کرنا. اللہ استثناء ہے نا، ایکسیپشن، یعنی یہ سارا تو بتا دیا، لیکن ایک صورت کیا ہو سکتی ہے جو اللہ مگر ماں جو قد تحقیق سلف، پہلے ہو چکا تو ہاں یہ اسلاف جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، اسی سے ہے کہ پیچھے کی بات کے جو پہلے گزر چکا. انہو، بے شک ہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ ہاں بالکل بالکل صحیح. جو یہ انہوں نے پہلے لوگ جہالت میں کر چکے ہیں نا، جو کوتاہی، جو جہالت میں انہوں نے نکاح کیے، زیادتیاں کی عورتوں کے ساتھ، تو وہ اللہ ما قد سلف، جو پہلے گزر چکا، اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک یہ کانا، ہاں ہے فاحشتن، ہاں بہت ہی بری بے حیائی، و مقتا، اور ناپسندیدہ، اور بہت ہی ہیٹری جو ورڈ ہے نا، جو بہت ہی نفرت والا کام ہے، بہت برا فحاشی کار یہ کام ہے. وسا سبیلا، بہت برا راستہ، اور بہت برا راستہ. سبیل کہتے ہیں کس کو؟ راستہ. سا بہت برا راستہ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم السائر المسلمین. اللہ ہم سب پہ اپنی رحمت کرے، تو ہمیں اس کے ساتھ جوڑے رکھے بس. تو اب ہمارا ٹائم بھی دیکھیں پورا ہو گیا ہے. اب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے عاجزی سے دعا کرتے ہیں کہ اس جو عشرۂ ذی الحج ہے، اس کی تمام تر برکتیں اور فیض ہم سب پہ اللہ تعالیٰ کا فیضان ہو. تو ہم سورۃ فاتحہ سے دعا اپنی کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات فی العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے میرے مالک کائنات، خالق کائنات، مالک کل، ہمیں آپ نے جو کلام پڑھنے کی توفیق عطا کی، ہم شکر ادا کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے آپ سے دعا کرتے ہیں پروردگار، اس کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے میں ہم سے جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اپنی رحمت کے توفیل اسے معاف فرما دیجیے گا. اے پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی توفیق عطا کیجیے گا. اس قرآن کو ہماری زندگیوں کا مرکز اور محور بنا دیجیے گا. پروردگار ہمیں اس سے جوڑے رکھیے گا. یہ ہمارا آخرت میں گواہ ہو کہ ہم نے اپنے پوری ایمانداری سے اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کی. اے پروردگار ہماری مدد فرمائیے گا کہ ہماری زندگیاں اس کے مطابق ڈھل جائیں. ہم سے جو کمیاں کوتاہیاں ہیں، استغفار استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ ہم سب آپ سے عاجزی سے معافی مانگتے ہیں. پروردگار یہ عشرہ مبارک بہت رحمت والا ہے، ذی الحجہ کا عشرہ مبارک. یا اللہ اس کے تمام برکتیں اور فیض
ہم سب پہ ان کا فیضان کر دیجیے گا پروردگار، ان سے ہمیں مستفید کیجیے گا پروردگار، ہمیں توفیق دیجیے گا کہ جو رحمتیں آپ نے اس میں رکھی ہیں ہم ان سب رحمتوں سے آپ مستفید ہوتے ہوئے آپ کا شکر ادا کر سکیں۔ یا اللہ پاک، ہمیں ہم میں سے جو حج کر چکا اس کا حج قبول فرماتے ہوئے جن جن لوگوں کے دلوں میں اس کی آرزو ہے ان سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائیے گا پروردگار، ہمارے والدین پہ رحم فرمائیے گا، جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے گا، اور پروردگار جو زندہ ہیں میری والدہ فوزیہ کی اور سب کی مقدس کی جس نے مجھے دعا کے لیے کہا پروردگار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ انہوں نے بہت پیار سے ہمیں پالا، پروردگار ان پہ رحم کرنا، پروردگار آپ مالک کل ہیں، آپ کہتے ہیں وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، آپ ہی شفا دینے والے ہیں پروردگار، ہمارے بیماروں کو جس نے مجھے دعا کے لیے کہا، میرے بھائی کو، میری بہن کو، میری بچی کو، یا اللہ جو پریشان ہیں بیمار ہیں، آپ اللہ پروردگار رحمان الرحیم یغادر السقامہ، ایسی شفا دیجیے کہ کوئی بیماری نہ رہے، رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر السقامہ، یا اللہ کوئی سقم نہ رہے، ہمیں ہمارے بیماروں کو شفا عطا کیجیے، یعنی اے پروردگار ہمیں ذہنی جسمانی روحانی طاقتیں اور شفا دیجیے گا کہ ہم یہ ساری جو زندگی ہے آپ کے احکامات کی تابع داری میں گزار کے دین و دنیا کی تمام برکتوں سے مستفید ہو سکیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم احسن عاقباتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، یا اللہ عذاب آخرت سے بچا لیجیے گا پروردگار، رب اعینی سکرات الموت و غمرات الموت سے بچا لیجیے گا پروردگار، ہمیں آسانیاں دیجیے گا، آپ فرماتے ہیں لا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اور ہم آپ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ کہ ہمیں آسانیاں دیجیے گا، رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر، ہمارا خیر کے ساتھ خاتمہ ہو، یا اللہ ہمیں اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا واسعا عملا صالحا وشفاء من کل داء، پروردگار اللہم انی اسألک لذت ناظرہ وجہک الکریم، اپنے یا اللہ ہمارے اعمال ایسے ہوں دائیں ہاتھ میں ہوں کہ ہم آپ کا دیدار کر سکیں، نبی پاک سے حوض کوثر کا پانی نصیب ہو، یا اللہ پاک ہمارے ملک اور پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں لوگ دکھی اور پریشان ہیں پروردگار انہیں شفا اور ان کی مشکلوں کو دور فرمائیے گا، دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائیے گا، یا اللہ امت مسلمہ کو پھر سربلندی عطا فرمائیے گا، دین و دنیا میں عزت دیجیے گا، ہمارے ملک پہ رحم کیجیے گا، ان سب جو ہاتھ پھیلائے ہیں دعا کے لیے پروردگار ان سب کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دیجیے گا، اس حجۃ الوداع ذی الحج کے عشرہ رحمت میں یا اللہ ہم سب پہ رب ارحمہما رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ہم سب پہ رحم فرمائیے گا پروردگار، ہمارے سارے معاملات ہم فوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد اپنے رب کی طرف کرتے ہیں پروردگار، آپ بہتر کرنے والے ہیں، ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، آپ فرماتے ہیں جو مجھ پہ توکل کرے تو ہمارے لیے ہمارے اللہ رحمان و رحیم کی رحمتیں ہیں، اور اس کا ذکر اور اس کا نام ہی ہمارے لیے کافی ہے، وکفیٰ باللہ وکیلا وحسیب اللہ، اے پروردگار ہمارے لیے کافی ہو جائیے پروردگار، ان یہاں بیٹھے سب کے دلوں میں جو مرادیں ہیں پروردگار ان کی مرادیں برآئیں، ہماری اولادوں پہ رحم کیجیے گا، یا اللہ ہمیں اولادوں کی ٹھنڈک نصیب کیجیے گا پروردگار، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، پروردگار اپنی رحمتوں سے جو ہم مانگ سکے ہیں سب کچھ رحمت بنا کے عطا فرمائیے گا، اے پروردگار جو ہم نہیں مانگ سکے آپ عالم الغائب ہیں پروردگار، جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ سب عطا کیجیے گا، دین و دنیا کی بھلائیاں عطا کیجیے گا، اور ایک کرم اور فرمائیے گا پروردگار، جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہو
ہمارا دل اور زبان اس بات کی گواہی دے رہے ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک و نتوب الیک ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آمین. جی سن رہے ہیں. آمین 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 آمین. آمین آمین. سب کو السلام علیکم. اور میں ہمارے نا روزے کا وہ اذان کا ٹائم ہو رہا ہے تو میں نے نا ماشاءاللہ سے ارتضا نے نا روزے اس نے تو کل بھی رکھا تھا تو میرا دل بڑا ہے. دعا کیجیے گا اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ اس عشرے میں نا روزے رکھیں ہم. یہ میں نے تو آج سے شروع کر رہی ہوں. میں اب روزے رکھنے لگی ہوں. میں نے دہی جمایا ہوا ہے گھر میں ہی. میں دہی جماتی ہوں. ہاں السلام علیکم سب کو.